بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے کہ آپ لوگ کل سن رہے تھے کہ یہود کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک کی جگہ السلام علیک، اس طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا، اور اسی طرح رائنا، یہ ہمارے چرواہے ہے نا، تو بہرا ہو جا، رائنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا جو ہے یہ، اور اسی طرح جو ہے اسمع غیر مسمع، تو اس قابل نوز باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہیں کہ اس قابل ہو جائے کہ تمہاری کوئی بات نہ سنے. اسی طرح اور ایک سمیعنا و اطعنا صحابہ کہتے، یہ لوگ جو ہے سمیعنا زور سے کہتے اور اسینا آہستہ سے کہتے، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اس طرح جو ہے گھٹیا حرکتیں کرتے. اب 300 پیج نمبر 321 پر 321 پر یہود کا فکر تضاد. جی آواز آ رہی ہے؟ بزرگان یہود، ابھی جو یہود کے جو بزرگان تھے اور ان کے جو کارنامے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں کہ مذہبی لوگ جب بھی مذہبی لوگ جو ہیں، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں کتنے سارے مذہب ہیں، جب یہ گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں، انحطاط یعنی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو ان میں تحریف کلمات کی، یعنی کلمات کو پھیرنا اور جو ہے وہ معنی کو بدلنا اور اپنے مطلب کا معنی نکال نکال کر جو ہے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے ایک تو. اور دوسری بیماری کیا پیدا ہوتی ہے کہ انسانی شرافت ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری جو مطلب وہ ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن میں شرمناک تضاد پیدا ہوتا ہے، یعنی ضد پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے مخالفت پیدا ہوتی ہے. اور چوتھے جو ہیں بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور گندے جذبات کو یہ اگل بھی نہیں سکتے، ایسی حالات بزدلی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سیدھے سیدھے طریق سے دل کے گندے جذبات کو اگل بھی سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے گراوٹ، یعنی انحطاط گراوٹ میں نے بتا دیا، انحطاط گراوٹ. جی اب دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے ایسی علامت یہ پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ وہ اپنے مطلب کے معنی نکالنا شروع کرتے ہیں. دوسرا میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ انسانی شرافت اور تہذیب ان کے اندر سے جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. اور تیسرا جو ہے ان کے اندر جو ظاہر اور باطن میں شرمناک جو ہے مخالفت پیدا ہوتی ہے. اور چوتھا جو ہے ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. اور پانچواں جو ہے یہ ایسے علامات ہیں جو کسی ذہن و فکر کے فاسد ہونے کے لیے جو ہے بہت ہی یقینی دلیل ہوتی ہے. اور بالخصوص بد زبانی اور بازاری انداز، تو یہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں حق اور انصاف سچائی سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اب جو ہے آدمی کا ہر بول، اس کے انداز گفتگو، اس کی سیرت اس کا ترجمان ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر مثال بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی حالت ایسی بن گئی تھی، جیسے اب ہم دیکھ کر جو ہے ان کے زبان کو دیکھ کر، کسی کے زبان کو دیکھ کر، سمجھ کر، سن کر ہم بتا سکتے ہیں کہ آدمی کتنا اخلاق والا ہے، کتنا شریف ہے. جیسے کہ کھانا خوب مسالے دار ہے تو ہم پہچان سکتے ہیں خوشبو سے کہ ماشاءاللہ کتنے مسالے اس میں استعمال کیے گئے ہیں. تحریف کلمات یعنی کلمات کو میں ہیر پھیر، کلمات میں ہیر پھیر کرنا، اپنے مطلب کا معنی نکالنا.
تو یہاں پر مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ جس طرح کھانے میں اچھی خوشبو آتی ہے تو اندازہ لگتا ہے کتنے مسالے ہیں، اسی طرح جب آدمی بات کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے خیال پاکیزہ ہیں اور اس کے جذبات کیسے ہیں، برے ہیں اچھے ہیں، تو یہ سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو اختلاف کرنے والا ہے اور وہ بد زبان ہے اور بدتمیز ہے، تو یہاں ایک اصول بتایا گیا، اس اصول کو سمجھنا ہے۔ بدتمیزی، بدتینتی، یعنی اس میں جو ہے وہ بالکل برے اخلاق اور برے صفات، یہ بدتینت یعنی اس کی سمجھو فطرت ہی بری ہے، اور یہ بدتینت ہے یعنی مزاج کا ہی برا ہے، بدتینتی، بد مزاجی۔ جی، اب یہاں پر جب کوئی آدمی اس طرح کا جو نظر آتا ہے کہ جس کے زبان میں بدتمیزی ہے اور بد زبانی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے جو ہے مقابلے میں ہار چکا ہے اور یہ شکست کھا چکا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ہارتا ہے، شکست، تو اس کی زبان بگڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا گیا۔ اب یہ ہارا، پیج نمبر 322، یہ تو ایسا ہے جیسے ہارا ہوا کھلاڑی اب وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، بخار نکالنا ہے نہیں، اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب نیچے کا پیراگراف دیکھیں کہ معاملہ اب چل ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کا مسئلہ پیش آیا۔ جیسی اذان کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت جو ہے یہ لوگ جو ہیں اب مذہب والے تھے، اور وہ اس میں دیکھ رہے تھے کہ اذان میں پورے اسلامی کلمات جو ہے اتنے پیارے ہیں، اور یہ انقلابی دعوت ہے، اور یہ جو ہے اتنے پیارے، اس میں جامعیت ہے، یعنی اتنے مختصر انداز میں اتنی جامع دعوت ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ان کا پکارنا، اور اونچی اور اچھے انداز میں، ایک بہت ہی مؤثر انداز، یہ آواز جو ہے ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے غلاموں کے کانوں میں پڑتی، اور ہر روز 5 بار پڑتی۔ تو اب اندازہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ انوکھی آواز اور بلالی انداز میں، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، تو مدینہ کی ساری فضائیں گونجتی ہیں، اپنے پرایوں سب کے دلوں میں جو ہے مطلب یہ آواز پہنچتی ہے اور متوجہ کرتی ہے۔ خصوصاً ان کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ جو ہے گھنٹے اور ناقوس، پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے اذان سے پہلے؟ روایتی مسلک یعنی مذہب کا جو ایک طریقہ تھا، مذہب کا طریقہ ان کا کیا تھا؟ یہ عبادت کے لیے جو پکارتے تھے، وہ ناقوس، ایک قسم کا جو ہے باجا آتا ہے اس کو بجاتے تھے، یا گھنٹی بجاتے تھے، یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ تھا، ہے نا؟ یہ اتنی پیاری آواز 5 مرتبہ دن میں، اثر انداز، اچھے معنی والی، دلوں کو بدلنے والی، یہ اتنی، لیکن اب یہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں خود ان کے عوام بھی کچھ نہ کچھ احساس، یعنی ان کے لوگوں کو بھی احساس ہو رہا تھا، اور گھنٹے اور ناقوس کی آواز بس آواز تھی، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، یہ صرف ایک آواز تھی۔ لیکن اذان ایک معنی دار اور معنی والا، اور یہ اس میں جو ہے انسان کے جذبات کا اظہار تھا، ان کے گھنٹی ناقوس میں وہ اظہار نہیں تھا۔ گھنٹی بجانے میں کیا ہے، باجا بجانے میں کیا ہے، لیکن اذان میں ایک میسج، ایک پیغام، اور ایک جو ہے دل کی بالکل جو ایک سوز اور ایک تڑپ کی آواز، کئی جو ہے معنی اس میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے اذان کی مخالفت کرتے، اور اس طرح جو ہے وہ چھڑتے، اور اس طرح جو ہے وہ آپس میں مذاق اڑا کر جو ہے اذان کی آوازیں نکال کر جو ہے آپس میں ایک دوسرے ہنستے، گویا کہ ان کو جو ہے یہ تکلیف کا ذریعہ بن گئی، اور وہ اذان کو بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے بہت آوازیں کی۔ یہ پیراگراف میں پورا کا پورا یہ دیا گیا ہے کہ اذان اتنی مؤثر اور اتنی پیاری اور اتنی اچھی دعوت اور اتنی جامع دعوت، اس کے باوجود بھی ان کو یہ پسند نہیں آئی، حالانکہ اس میں تو معنی ہے، الفاظ ہے، دعوت ہے، بہت اثر والی ہے، اور گھنٹی اور یہ جو ناقوس جس کو کہتے ہیں باجا۔ میری آواز تو بہت زور ہے، میں زور ہی بول رہا ہوں، ذرا آپ اپنا جو ہے مطلب نیٹ ورک دیکھ لیں، آواز باریک، 2 لوگ بول رہے ہیں، تو سب کو آواز باریک آ رہی ہے؟ جن کو باریک آ رہی ہے وہ نیٹ ورک دیکھ لیں۔ جی، چلیں، اچھی بات، ابھی کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، تو میں نے بتائی آپ لوگوں کو، ایک تو
कुरान कितनी प्यारी है और उसका कितना अच्छा मफहूम है, कितना अच्छा मैसेज है, और कितने अच्छे अंदाज में जो है मतलब एक अल्लाह की तरफ से एक पैगाम, लेकिन घंटी और वो बाजे में कोई नहीं, उसके बावजूद भी इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था और इसके बारे में मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पर देखें, जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये 223 323 323 जी, यहां पर देखें, जब ये आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। आप लोग इतना सुनते ही समझ गए होंगे कि अल्लाह को क्या कर्ज की जरूरत है। अल्लाह को कर्ज की जरूरत नहीं है। अल्लाह को कर्ज देना यानी क्या? यानी जो हम लोग जो हमारे लिए खर्चा करेंगे, हम जो आखिरत में खर्चा करेंगे, दीन के कामों में खर्चा करेंगे, वो हमारे लिए आखिरत में जखीरा रहेगा। ये हर कोई इसका मफहूम समझता है, लेकिन ये लोग जो है इसका बहुत ही प्रोपेगेंडा करने लगे। ये देखो देखो ये कैसी मतलब जो है क्या कह रहे हैं। अब इनका खुदा भी जो है गरीब हो गया, कल्लाश हो गया, यानी गरीब हो गया, कंगाल हो गया, नौजुबिल्ला। नहीं, इससे वो माना निकालने लगे, अखज करने लगे, यानी अखज यानी उससे माना लेने लगे, निकालने लगे। क्या माना? मजाक उड़ाने लगे कि देखो इनका रब भी अब जो है कर्जा मांगना शुरू कर दिया। लो अब रब जो है बंदों से कर्जा मांगने खड़ा हो गया, और जो है बेशर्मी और बेखौफी। अब देखें कैसी जो है बेशर्मी की हद है, और किस तरह की जो है ये बेवकूफी की मिसालें हैं। आप अंदाजा लगाएं कितनी ढीठ और कितनी जो है मतलब बदमिजाज ये कौम होगी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग मतलब निकालकर तकलीफ देने का काम कर रही थी। इसी तरह जब अल्लाह ताला जो कुरान में मक्खी और मच्छर की मिसालें देकर जो है बातों को समझाया है, वो तो अल्लाह ताला एक अंदाज है अल्लाह ताला का दुनिया की हकारत को और दुनिया की चीजों को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने मक्खी और जो है मच्छर की मिसालें दी हैं। ये लोग कहने लगे क्या रब को, आपके रब को कोई और दूसरी चीज नहीं मिलती मिसाल देने के लिए? इतनी जो है उसका मजाक उड़ाने लगे कि आपका रब तो मच्छर और मक्खी की मिसालें देता है, घटिया चीजों की मिसालें देकर जो है घटिया चीजों का जो एग्जाम्पल देता है। अब बताएं इनकी सोच कैसी है। उसके बारे में कुरान पाक की इस्तिदलाल यानी उसे साबित करना, उसे इस्तिदलाल यानी प्रूफली उसे साबित करना। जी, इस्तिदलाल, आप ऐसा लिखे, इस्तिदलाल में टी भी नहीं लिखे। जी चलो, अब यहां पर देखिए कुरान पाक की जो आयत है, इन्नल्लाह, यहां पर अल्लाह ताला ने उसके बारे में साफ बता दिया। हाँ अल्लाह, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा, हाँ अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज की जो है मिसाल बयान करे, तमसील दे यानी मिसाल बयान करे। जो लोग हक बात के कबूल करने वाले हैं, वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि यह हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या मतलब है, क्या सरोकार है। अब देखें ये किस तरह का जो है, जी, तर्जमा याद भी ना हो तो कम से कम उसका मफहूम इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद कर सकते हैं इसमें कि अल्लाह ताला जो है वो छोटी सी छोटी मिसाल, मच्छर की मिसाल देने में भी शर्माते नहीं हैं, और जो हक को कबूल करने वाले हैं वो इन तमसीलों को देखकर जान लेते हैं हक है और ये अल्लाह की तरफ से है, और जो नहीं मानने वाले हैं वो जो है कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी मिसालें क्यों देते हैं। जी, अब नीचे देखें, अब और एक मुतालबा उन्होंने क्या किया, एक मुतालबा ये किया 223 पर देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नादान कहने लगे, लौला युकल्लिमुनल्लाहु व तअतीना आया। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करते। अब बोलो एक किस तरह का इनका मिजाज है। कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुद क्यों बात नहीं करता है, आखिर ये क्या झमेला है। तुम्हारे पास एक फरिश्ता आता है और वो तुमको कुछ पहुंचा देता है, फिर उसके बाद जो है तुम आकर हमारे सामने जो है वो पेश करते हो। ऐसा क्यों नहीं होता कि रब बराह रास्त हमको क्यों नहीं कहता, वो जमीन पर उतरे, आंखों से दिखाई दे। इन लोगों के देखो किस तरह बेजा और कितने बेकार सवाल हैं और कितने तकलीफ देने वाले सवाल हैं। क्या कहते हैं, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरता, आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता, वो हमसे जो है आकर सामने रूबरू, रू दर रू यानी आमने सामने क्यों नहीं कहता।
اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ دیکھو میرے احکام ہے، لو ان کو مانو، اور یہ شخص میرا پیغمبر ہے، آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں، آپ کی کوئی اصرات نہیں، اس طرح جو ہے وہ عجیب طریقے سے تانے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب یہاں تو کم سے کم اتنا آ کر آپ کے بارے میں کہے یہ رسول ہے، پیغمبر ہے، ان کا دامن تھامو، یہ نہیں تو کم سے کم اتنا کرے کہ کوئی سری اور قاطع نشانی یعنی یقینی نشانی، مضبوط نشانی بھیج دے۔ اب یہاں پر یہ لوگوں کا جو ہے، آپ لوگ مثال سمجھ گئے، آپ مزاج سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو مکہ میں تکلیف جو ہوئی تھی اور اس کے بعد مدینہ کی جو تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح کی، کس طرح کا امتحان اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا۔ اب یہ جو ہے جب انہوں نے اس کا مطالبہ کیا قاطع نشانی کا، تو اب ان کے لیے جو ہے ایک بہت ہی اہمیت کا یہ مطلب یہ مدعا مل گیا، اور دیر تک اس کے چرچے چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، نیچے کا پیراگراف، یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، یہ لوگوں کو جو ہے ذکر دینے کے منصوبے بنا بنا کر، یعنی لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کے، ان کو کمزور کرنے کے یہ منصوبے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رسول آنے والے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، جب آئیں گے نبوت کا آفتاب طلوع ہوگا تو یکایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنا پینترا بدل دیا، یعنی اپنی چال، پینترا یعنی چال بدل لی، اور سرکشی اور جو ہے سرکشی کے مورچوں پر ڈٹ گئے۔ جب پہلے کہتے تھے اوس اور خزرج کے سامنے کہ ہمارے رسول آنے والے ہیں، وہ آخری رسول ہیں، جب آ گئے تو لوگ پلٹ گئے۔ اور ان کے جو ہیں اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عام ان کی اس کیفیت کو، ماہیت کو، یعنی ان کی کیفیت کو عام لوگ بھی سمجھنے لگے۔ لوگ آ کر ان سے پوچھنے لگے آپ کہ آخری نبی آئے اور ان کی خوشخبری جو ہے سناتے تھے، ان کے بارے میں آپ بتاتے تھے، جب آئے ہیں تو آپ ہی پیچھے، یہاں تک کہ معاذ بن جبل اور بشر بن برہ بن معرور جیسے ذہین اکابر یہ یہودی بزرگ کے ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ گرو یہود، اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، کیوں تم ہمارے خلاف تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خود ہی جو ہے آپ بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور ہم کو جو آپ ڈراتے تھے، جب آئے ہیں تو آپ ہی جو ہے ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، اور خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اب یہ طرح طرح کے جو ہے لوگ جا کر جب ان کو بات بتانے لگے تو اخیر میں وہ لوگوں نے کیا کہا، اس میں سے ایک نام دیا سلام بن مشکم، سلام ابن مشکم کی زبان سے یہ بات آئی کہ ہم محمد اپنے ساتھ کوئی نشانی نہیں لایا، یعنی محمد نشانی نہیں لایا جس کی وجہ سے ہم اس کو، یعنی اس اعتبار سے ہم اس کو نہیں پہچانتے کہ یہ نبی ہے۔ خاص طور پر اس نے کہہ دیا کہ محمد اپنے ساتھ کوئی ایسی نشانی نہیں لایا جس کے ذریعے ہم اسے بحیثیت نبی کے پہچان سکیں، لہذا یہ وہ شخص نہیں جس کے بارے میں ہم تم سے تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ کتنا جھوٹ ہے۔ استفہام یعنی سمجھانا، سمجھنا سمجھانا۔ جی اب یہاں پر اس نے صاف کہہ دیا اللہ کے نبی کوئی اپنے ساتھ نشانی لے کر نہیں آئے جس کی وجہ سے ہم آپ کو نبی مانے، تو یہ جو ہے وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہتے تھے۔ آپ بتاؤ کتنا ان کا جھوٹ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے خود ان کا ایک جو بڑا بتایا گیا پیج نمبر 325 پر، تعاقب یعنی پیچھا کرنا، میت ساتھ۔ جی اب یہاں پر دیکھیں ان کا جو ایک بڑا یہ تھا جس کو کہتے ہیں ابن سلوبہ فتیونی، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جب بات کرنے آیا، اور یہ جو ہے یہ کیا چاہتا تھا کہ ایک مطلب فیصلہ کن نشانی، اور اس کا وہ نشانی کے بارے میں ہم متعین کریں گے وہ کیا نشانی ہو، اس طرح کے جو عجیب عجیب مطالبے۔ اور یہ جو ہے نبی آخر الزمان کے بارے میں جو اگلے انبیاء سے انہوں نے جو ہے مضبوط تھی جو سنی تھی، یہاں پر جو دیا ہے جو نبی آخر الزمان کے بارے میں سابق انبیاء سے انہوں نے استوار کیا تھا، یعنی اس کو جو مضبوط کیا تھا، اس پر بھی لوگوں نے جو ہے جب ان کو بتایا کہ تم ہی نے تو ہم کو ایسا بتایا تھا، تو اس بات پر بھی جو ہے یہ آئے بائیں یعنی اس طرح مطلب یہ انکار کرنے لگے، کہا کہ ہم اس کو بارے میں کچھ نہیں۔ یہ پورے پیراگراف میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ ابن سلوبہ فتیونی جب خود کہا کہ کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی بات پیش کرے اور وہ ویسی ہو جیسے ہم چاہ رہے ہوں. جب یہ بات آئی تو اس طرح لوگوں نے بھی جو ہے آواز اٹھائی کہ تم نے تو عہد لیا تھا کہ ہم آخری نبی کو مانیں گے، اس طرح جو ہے آپ کی باتوں پر چلیں گے. اب یہاں پر ایک ہے مالک ابن الفتیف، ایک جو ہے بات صاف اس نے کہہ دیا، خدا کی قسم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا. جب لوگوں نے اس کا جو ہے تذکرہ کیا، چرچا کیا، تو صاف جو ہے اس نے جو ہے منع کیا کہ ہم نے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد نہیں لیا ہے. تو اب یہ پیراگراف میں 3 باتیں. ایک تو ابن سلوبہ فتیونی جو ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مل کر کوئی نشانی کا مطالبہ کیا، اور لوگ پوچھنے لگے جب وہ عہد کے بارے میں تم نے عہد لیا تھا کہ آخر نبی کو مانیں گے، ان کے اوپر اطاعت کریں گے. تو پھر اس کے بعد مالک ابن الفتیف نے کیا کہا، صاف کہہ دیا، کہا کہ ہم نے جو ہے کوئی عہد نہیں لیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے نیچے جو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے لیے جو ہے قرآن میں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نشانی ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور بدلنے والی زندگی کی تحریک میں ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو ہے یہ چھوٹی سی کمزور جماعت جو ترقی کر رہی تھی اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی، اور قربانی دینے والے جان بازوں کی قربانی میں ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی. جو بہت مٹھی بھر تھے، اور مٹھی بھر جو ہے یہ نوجوان پورے کے پورے بااثر طاقتوں کے مقابلے میں کس طرح مضبوطی سے ڈٹے رہے تھے، اس میں بھی کوئی ان کو نشانی نظر نہیں آ رہی تھی. میثاق کہتے ہیں جو ہے عہد کو، عہد کرنا، کوئی جو ہے معاہدہ کرنا، کوئی وعدہ کرنا. جی اب یہاں پر دیکھیں جو ہے ان کو اتنے سارے چیزوں میں، قرآن میں، پیارے آقا میں، صحابہ میں، اور یہ قربانی کی جماعت میں، پیج نمبر 700 325 325 یہاں پر کوئی نشانی ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. حالانکہ سمجھنے والوں کے لیے ضرورت تھی کہ کتنی مختصر جماعت، کیسے ترقی اور کیسے اخلاق، کیسے خوبیاں ان کے اندر ہیں. اب دیکھیے یہاں پر رافع ابن حزیمہ اور وہب بن زید، یہ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے محمد ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب لاؤ جسے آسمان سے ہمارے اوپر جو اتارا گیا ہو، ہم اس کو بطور خود پڑھیں اور ہمارے سامنے جو ہے چشمے جاری کر دو. اب یہ مطالبہ کیسا مطالبہ؟ رافع بن حزیمہ، وہب بن زید کہہ رہے کہ ایسی کوئی کتاب ہمارے اوپر لے کر آؤ جو بالکل وہاں سے کتابی آئے اور اوپر سے اترے، اور ہم اسے بطور خود پڑھیں اور ہمارے سامنے جو ہے چشمے جاری کر دو، پھر ہم تمہارے پیچھے چلیں گے اور تمہاری جو ہے صداقت کی گواہی دیں گے. اب بتاؤ کتنے مطالبے اور کتنی پریشانیاں. اور اسی نے جو ہے اور ایک تقاضا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو جیسے کہ تم خود کہتے ہو تو اللہ میاں سے کہو کہ وہ ہم سے بات کرے، یہاں تک کہ ہم اس کی بات خود سن لیں. کتنے مطالبے؟ 3 مطالبے. کتاب ڈائریکٹ آسمان سے اترے، اور دوسرا چشمے جاری کرو، تیسرا آپ اللہ سے کہو کہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات کرے. یہ کیا گھٹیا لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بات کرے. اللہ صحیح سمجھ دے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. یہ دیکھیں کس طرح کا جو ہے مطلب ایک مزاج اور کس طرح کی تکلیف ہے. یہ سب چیزیں اس لیے یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے اور یہ چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کتنے پریشانیوں اور کتنے مصیبتوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس سے مقابلہ کیا اور کس کس کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود اب آگے دیکھیں اور کیسے حالات آتے ہیں. ایک مجلس میں کچھ نام یہاں پر ہے، فنحاس، عبداللہ ابن سبوریہ، کنانہ ابن ربی، اور اسی طرح جو ہے اشیاء، کعب بن اسد، شمویل. 1 2 3 نام اس میں سے یاد رکھ لیں، پورے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ واقعی جو ہے مطلب کوئی قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آ کر کوئی انسان سکھاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد کیا واقعی یہ قرآن تمہیں کوئی انسان نہیں سکھاتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم سمجھتے ہو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ کہ میں خدا کا رسول ہوں، تم اس کی حقیقت کو اپنے ہاں تورات میں مرقوم یعنی لکھی ہوئے دیکھتے ہو. اس پر وہ کہنے لگے محمد پھر حقیقت یہ ہے کہ جب خدا اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے
تو جو کچھ رسول چاہے خدا اسے پورا کرتا ہے، اور رسول جس بات کا ارادہ کرے خدا کی طرف سے وہی کچھ جو ہے وہ اختیار رسول کو ملتا ہے۔ تو تم آسمان سے ہمارے اوپر لکھی ہوئی کتاب اتارو جسے ہم پڑھیں اور پہچانے۔ یعنی یہ جو ہے اس طرح کے گھٹیا یہ باتیں کرنے لگے، اس کا خلاصہ نیچے کے پیراگراف کا، ہم تو بس ماننے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو۔ آپ رسول ہے تو آپ کے پاس اللہ کا بہت جو ہے گہرا رشتہ ہوگا، ہر رسول کا جیسے ہوتا ہے، تو آپ ایسا ہوتا ہے تو کتاب سے آسمان سے کتاب اتارو، اور اس طرح جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہم مطالبے کر رہے ہیں وہ اس کو آپ اتارو تو ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ یہ ان لوگوں کے حالات اس کے بارے میں۔ آگے دیکھیں مدینہ میں صحابہ کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں اور پیش آئی، ذرا اس پیراگراف میں 327 میں۔ جی یہاں تک جو ہے موٹے موٹے طور پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ قرآن کتاب ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا جو انبیاء کے نقش و قدم پر چلنے والے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی جو ہے مطلب وہ ڈھیٹ اور کتنی جاہل قوم ہوگی، کتنی ضدی قوم ہوگی۔ جی اب یہاں پر دیکھیں مہاجرین کا فقر و فاقہ اور ایک وبا کا عام ہونا۔ جب یہ اب یہ اس بات پر جو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ وہی اتر رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مطلب اس طرح کی جو حرکتیں تھیں ان کی۔ آگے دیکھیں یہاں پر کہ یہ جو ہے مہاجرین کے اوپر فقر و فاقہ اور وبا، وہ جو ہے وبائے عام، یعنی ایک جو عام وبا پھیلی، بیماری پھیلی، اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ اب صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور روزانہ روز بروز آبادی بڑھنے لگی، اور جو ہے بے سہارا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور اکثر جو ہے ان کے ساتھ فقر و فاقہ پیش آنے لگا، اور خود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فقر و فاقہ پیش آنے لگا۔ یعنی فقر و فاقہ یعنی فاقہ یعنی بھوک، اور بھوکے رہنا ان کو پیش آنے لگا، صحابہ کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ پھر اس کے بعد اسی فقر و فاقہ میں گزر رہے تھے کہ وہاں کا جو نیا پانی، نئی ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ طبیعتیں ان کے مزاج کے موافق، وہاں کا موسم طبیعت کے موافق نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کو بیماری نے گھیر لیا، جو ہے ایک وبا پھیل گئی، اور ایک بخار ایسا تھا کہ اتنا خطرناک ثابت ہوا۔ بیشتر یعنی اکثر، زیادہ سے زیادہ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بیماری جو ایسی تھی جو اتنا کمزور کر رہی تھی کہ انسان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا رہی تھی ایسی۔ ایک تو فقر و فاقہ صحابہ پر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دوسری بات ایسے میں وبا آ گئی، اور جو ہے موسم راس نہ آنے کی وجہ سے، یا وہاں کا آب و ہوا، جب کوئی آدمی کسی علاقے میں جاتا ہے تو بعض مرتبہ وہاں کا جو ہے وہاں کی ہوا اور وہاں کا جو ہے پانی سیٹ نہیں ہوتا۔ میں نے بتا دیا پیشتر پیروکار یعنی اکثر اتباع کرنے والے، اور جو ہے پورے کے پورے کثیر تعداد میں سب کو جو ہے یہی عالم یعنی فقر و فاقہ کا عالم آ گیا سب پر۔ جی پھر یہاں پر دیکھیں ایک طرف تو کیا تھا کہ یہ جو ہے ان مشکلات میں اور ان مخالفات میں جو ہے یہ جو ہے پورے کے پورے حالات سے دوچار تھے، اور دوسری طرف یہاں پر ایک مضبوط جو ہے ریاست قائم کرنا تھا، اور یہاں پر باہر کے حالات بھی تھے، اندر کے حالات بھی تھے، اور صحابہ پورے کے پورے بیمار پڑ رہے تھے، یعنی صاحب فراش یعنی بستروں پر جو ہے ان کو وقت گزارنا پڑ رہا تھا بیماری کی وجہ سے۔ ایک تو مدینہ کو جو ہے مضبوط بنانا تھا، اور
وہ اور ایسے حالات میں جو ہے باہر کی بھی حالات تھے، اندر کی بھی حالات تھے دشمنوں کے، ادھر سے مشرکین اور یہاں سے یہود منافقین، اور صحابہ بستر پر، اور جو ہے پیٹ بھرنے کو روٹی اور تن ڈھانکنے کو کپڑے کا پورا پورا انتظام بھی نہیں تھا۔ اب اس مرحلے کو آپ ذرا سوچیں کہ یہ انقلابی جماعت نے جس طاقت کے بل پر پار کیا وہ ہے اللہ پر ایمان، اور دوسرا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون۔ یہاں بتایا گیا، تاریخ ایک بہت اصولی بات بتائی گئی کہ جب جب ہم ایمان والوں میں ایمان مضبوط رہے گا اور آپس میں اتفاق اور بھائی چارہ رہے گا تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن جو ہے ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ سفینہ، کشتی، کشتی کہتے ہیں، یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم جس مطلب جو سفر شروع تھا تحریک کا سفینہ، یعنی تحریک کی جو کشتی جاری تھی، چل رہی تھی، جی وہ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اخوت، بھائی چارہ۔ اب اسی طاقت نے کمزوروں کو کبھی بنایا، اور جو ہے پورے کے پورے جو وسائل کی کمی تھی اس کا جو ہے وہ اثر محسوس ہونے نہیں دیا، اور یہ پورے کے پورے ان تمام کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ بات عام ہو گئی، مدینہ کے یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب مسلمان پنپ نہیں سکیں گے، یعنی مسلمان اب ٹک نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ یہ افواہیں پھیلنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیمار تھے بستر پر، اور ان کے بے قراری میں ان کے زبان سے کیا بات نکلی، پیج نمبر 328 پر دیکھیں۔ 328 پر کیا بات نکلی؟ کہا کہ یہ بات نکلی کہ ہماری حالت ایسی ہے، اپنی موت کے لیے جو ہے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب پا رہے ہیں۔ اپنی موت کو کہاں پر؟ اپنی موت کو ہم جوتی کی جو تسمی ہے اس سے بھی زیادہ قریب پا رہے ہیں، یعنی یہ تکلیف کو بتانا چاہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موت کو جوتے کا جو تسمہ ہے اس سے بھی قریب پا رہے ہیں۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، مکہ کی وادیاں اور وہاں کے چشموں کی ہمیں یاد آ رہی ہے، اس وادی میں ایک رات گزارنے کی حسرت ہو رہی ہے، اور یہاں پر اور جلیل نام کی گھاسیں جو اگتی ہیں وہ وہاں کی ان کی یاد آ رہی ہے، اور جو ہے وہاں کے چشموں کا پانی یاد آ رہا ہے، اور شامہ اور طفیل نامی پہاڑوں کا منظر۔ یعنی اس کا خلاصہ بس یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی بیماری اور یہاں کے حالات دیکھ کر مکہ کی یادیں ہم کو آ رہی ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ یاد آ رہا ہے، وہ یاد آ رہا ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کی وہ گھاس، مکہ کے وہ پانی کے چشمے، مکہ کے وہ پہاڑ، اور پورا کا پورا جب آدمی دوسرے علاقوں میں جاتا ہے تو اپنے گاؤں کو یاد کرتا ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کو یاد کرنے لگے، ہے نا۔ یہ بتایا گیا کہ مکہ کو یاد کرنے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی آہٹ ہم سن رہے تھے، موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی آہٹ ہم کیا ہے سن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جو ہے وہ عیادت کے لیے گئے، عیادت کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بطحان کا پانی پی لیتا تو اچھا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ تو مریض کہتے ہیں کہا کہ ہجرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے، کہنے لگے کہا کہ جہاں بھی جاؤ یہ جو ہے آپ ہی کے لیے ہجرت ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے اس طرح جو ہے مضبوط کیا اور امیدی دلائی۔ اب بتاؤ صحابہ کیسے کیسے حالات میں، حضرت ابوبکر موت کو بتا رہے ہیں، حضرت بلال مکہ کی یاد بتا رہے ہیں، اور حضرت عامر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ موت کی آہٹ کو ہم سن رہے ہیں۔ جی آگے دیکھیں کہ دوسرے جو ہے 329 پر، پیج نمبر 329 پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ہجرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، ایک دیہاتی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، لیکن مدینہ میں آتے ہی اسے بخار نے پکڑ لیا، اور جیسے ہی بخار نے پڑھ لیا اس نے سمجھا کہ اسلام لایا جس کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا، یعنی اسلام کے بدسگونی قرار دیا، تو پھر فوراً اس نے بیعت توڑ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ مدینہ سونار کے بھٹی کے مانند ہے، کہ اس میں سے کھوٹ میل کو جو ہے وہ اگل دیتی ہے،
اور زر خالص یعنی خالص سونا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو، بطحان ایک جگہ کا نام ہے، بطحان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا پانی جی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بطحان یہ جو ہے مدینہ یہ سونار کی بھٹی ہے، اس میں سے کھرا کھوٹا نکل کر وہ الگ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ کچرا اور میل الگ ہوتا ہے، اور اصلی چیز الگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کسی تحریک پر حالات آتے ہیں، قدم قدم پر ایسے امتحانات آتے رہتے ہیں، ڈٹنا پڑتا ہے، جب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں کون جمع ہوا ہے۔ نیچے کا پیراگراف دیکھیں، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ مدینہ کو ایسا ہی ہمارے لیے دلکش بنا دے جیسا تو نے مکہ کو بنا دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دلکش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے پیمانوں یعنی گلے اور پیداوار میں برکت عطا فرما، اور اس پر آئی ہوئی وبا کو جو ہے وہ مقام جوہفا کی طرف منتقل کر دے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر منتقل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پیج نمبر 329۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ مدینہ کو اچھا بنا دے، عمدہ بنا دے، اور مکہ سے بھی جو ہے مطلب اس سے بھی زیادہ جو ہے خوشگوار بنا دے، یہاں کے گلے میں برکت دے، اور اس بیماری کو دوسری طرف بھیج دے۔ اور دوسری طرف فاقوں کا یہ عالم تھا، عجیب قسم کے حالات تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 330 پر بتایا جا رہا ہے، ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت کرنے کے لیے آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ مصیبت میں گھل گھل کر جو ہے جب تنگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اپنا پیٹ کھول کر دکھائے، اللہ کے نبی میرے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میرے پیٹ پر جو ہے ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین شخصیت، سارے جہانوں کے سردار، اپنا بطن وہ بھی اٹھا کر دکھا رہے ہیں، کہا کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے لیکن محمد کے پیٹ پر 2 پتھر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی کیا بھوک کی وجہ سے کتنے نڈھال ہو گئے ہوں گے۔ یہ پتھر باندھنا کیا ہے؟ کوئی بڑے بڑے پتھر باندھتے نہیں تھے، میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو ہے وہاں کے ایک قسم کا جو پتھر تھا، وہ چھوٹا سا پتھر پیٹ پر باندھتے تھے، وہ جو ہے پیٹ کے معدے کے اندر جو گرمی ہو کر جو تکلیف ہوتی ہے، وہ پتھر اس تکلیف کو جو ہے اس گرمی کو کھینچتا تھا، جس کی وجہ سے راحت ملتی تھی۔ یہ جو ہے پتھر باندھنا، پتھر باندھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پتھر باندھنا یعنی ایسا نہیں کہ بڑے بڑے پتھر باندھنا، بلکہ چھوٹا پتھر لے کر جو ہے وہ اپنے پیٹ پر باندھتے تھے تاکہ وہ معدے کی گرمی کو کھینچ سکے۔ تو صحابہ کے پیٹ پر تو ایک پتھر تھا، اور پیارے آقا کے جسم پر جو 2 جو ہے پتھر تھے پیٹ پر۔ اب اندازہ لگائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بھوک کی جو ہے وہ شکایت کرنا چاہے لیکن شکایت نہیں کر سکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے جو شکایت کی بھوک کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی اسی حال میں نڈھال ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر ابو الہیثم کے وہاں چلے گئے، ان کے باغات میں جا کر وہاں پر ابو الہیثم نے آپ کی خدمت میں کھجور پیش کیے، آپ نے اس کو خوشی سے نوش فرمایا، وہاں سے واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، پیج نمبر 330 ذرا سن لیں، لاسٹ کا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا وہ آدمی ہوں کہ جس کے ہاتھ سے دشمن کا پہلا خون گرا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پہلا وہ آدمی ہوں جس کے ہاتھ سے دشمن کا پہلا خون گرا، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے تیر میں نے پھینکا، اولین تیر میں نے پھینکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے حالات میں جہاد کیا ہے کہ ہم درخت کے پتے اور کیکر کی پھلیاں کھا کر ہم جو ہے گزارا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، کیکر کے پھلیاں اور جو ہے اس کے جو ہے پتے کھا کر جو ہے گزارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے پورے کے پورے ہونٹ زخمی ہو جاتے، ہمارا جبڑا جو زخمی ہو جاتا، یہاں تک کہ جو ہم بیت الخلا اجابت یعنی جو ہماری گندگی نکلتی تھی اور جو ہم پاخانہ کرتے تھے وہ ایسا نکلتا تھا جیسے کہ مینگنیا۔ کیا تکلیف سے جو ہے گزرے ہوں گے، یہ واقعہ ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 331 سے ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو خاص کر ایک بات بتاؤں، الحمدللہ شہر گوکاک میں کوشش اس بات کی ہمارے علاقے میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ والوں کو علماء کو بلانا اور جو ہے ایک ماحول سازگار کرنے کی۔ تو الحمدللہ آپ لوگ پورے کے پورے اس معاملے میں تعاون کریں کہ کل جو ہے صبح میں 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک کنور میں قاری احسان محسن صاحب، مولانا یاز صاحب، قاری انوس صاحب،
माशाल्लाह इनामी, कारी साहब इनामी, कारी सालेह साहब, इनका एक नात का प्रोग्राम है, उसमें बयान भी होगा। जितने भी करीब के लोग हैं पहले इस प्रोग्राम में पहुंचने की फिक्र करें। 10 बजे से लेकर जो है वो जोहर से पहले पहले तक है, तो आप लोग खूब इसकी दावत चलाएं जितने भी हमारे हैं। और इसी तरह दूसरा प्रोग्राम मस्तूरात में है, मौलाया साहब का बयान होगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहां भी आपको नात सुनवाएं। 3 से लेकर 5 बजे तक गोकाक नयापेट हॉल में, नूरानी मस्जिद के पास। और इस तरह मगरिब के बाद एक बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग पूरे के पूरे हमारे मुआविन बन जाएं, खूब दावत चलाएं। वहां पर औरतों का निजाम नहीं है, सिर्फ मर्दों का है, लेकिन लाइव आपको इंशाल्लाह वो छोड़ देंगे लिंक में। कल क्लास नहीं होगी मगरिब के बाद, इसलिए कि प्रोग्राम है, तो इसलिए कल एक ही दिन जब से शुरू हुआ है, शायद हो सकता है कल पहला दिन नागा हो रहा है, तो बस ये कि कुछ तकाजे की वजह से है। तो आप लोग पूरे के पूरे इस बात की कोशिश करें कि कसीर तादाद में खुद भी आए, और साथ में जो है दूसरे अपने भाइयों को, अपने शोहरों को, सबको भेजने की फिक्र करें। जो इसमें मर्द हजरात है वो खूब दावत चलाएं, मगरिब में वहां पर पहुंच जाएं, ताकि मगरिब के बाद फौरन हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाए। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ भी करें कि ये कोशिशों को अल्लाह हमारी कबूल करें। बस मकसद प्यारे आका की सीरत और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को घर घर में पहुंचाने का ये हमारा मिशन है, ये हमारी कोशिश है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और आप भी हमारे मुआविन बन जाए, हमारे साथी बन जाए इन कामों में। कोई काम अकेला नहीं कर सकता, सब मिलते हैं तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। आप भी अपना ये मिशन बना लें, घर घर तक प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, आपकी सीरत और सुन्नतों को हम जिंदा करने में जो है हम सब मिलकर साथ देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोग ये तीनों प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए खूब दावत भी चलाएं, और खूब जो है मस्तूरात को भी दोपहर में भेजें, और सुबह में यहाँ पर कन्नूर में, और मगरिब के बाद जो है गोकाक में कसीर तादाद में, गोकाक में जो है HKGN हॉल टीपू नगर, वहां पर जो है आप लोग खूब कसीर तादाद में, उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खूब इसकी फिक्र करेंगे, और दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला सब जितने साथी हमारे मुस्तकिल काम में लगे हुए होते हैं, बहुत कुर्बानी देते हैं, वक्त निकालते हैं, अब सब हमारे साथियों के लिए दुआ भी करते रहे कि अल्लाह सबको कबूल कर ले। और सब जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला जो है आखिरत में हमारे लिए जो है इसको जखीरा बनाए, हमारे लिए जो है नजात का जरिया बनाए, इसकी दुआ भी करें। जी, सुभान अल्लाह बिहम्दी। अभी इंग्लिश की क्लास होगी, फौरन वहां पर ज्वाइन हो जाएं सब लोग। जी, हमारी कल उर्दू की क्लास और इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, कल एक दिन छुट्टी समझे आप। और आप ये प्रोग्राम में मस्तूरात लाइव शेयर हो जाएं, और मर्द हजरात जो हैं वो तो पहुंच जाएं, करीब वाले, अतराफ वाले, जितने भी पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी।